ہمیں اندادن عبادت نہیں کرنی چاہیے. ہماری کوشش ہوگی اور دل کی خواہش بھی ہوگی کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں خداوند متعال کی بارگاہ میں. تو قبولیت کے لیے احکام شرعیہ کے مطابق ہونا ضروری ہے. جو اعمال اور عبادات احکام شرعیہ کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ العزیز خداوند متعال کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہو سکتے ہیں. تو لہذا جب تک اعمال صحیح نہ ہوں اس وقت تک آپ قبولیت کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. تو سر فہرست یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اعمال شرعی احکام کے مطابق صحیح ہیں یا نہیں ہیں. اعمال اور عبادات میں شرائط صحت پوری ہوں تو پھر عبادات صحیح ہوں گی اور عبادت گزاران عقاب الہی سے بچے گا. خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کے عبادات صحیح ہیں کہ عبادات چھوڑنے والوں کے لیے جو عقاب اور سزا ہے اس سے وہ محفوظ رہے گا. اب جو لوگ نہیں سیکھتے ان کے بارے میں شیخ مرتضی انصاری نے جو ہے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مورد ابتلا مسائل کو یاد نہیں کرتا، جن مسائل کی اسے ضرورت ہے، چاہے وہ وضو اور طہارت کے سلسلے میں ہو، چاہے حج و زکوٰۃ کے سلسلے میں ہو، چاہے تجارت کے سلسلے میں یا مسائل خانوادگی جو بھی ہو، یاد نہیں کرتا اور یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، تو شیخ مرتضی انصاری نے فرمایا وہ شخص فاسق ہے. یعنی شرعی نگاہ میں وہ فاسق ہے، یعنی یہ کام فسق ہے، یعنی گناہ ہے، نافرمانی ہے، عصیان ہے، یہ فسق ہے اور وہ شخص ہوگا فاسق کہلائے گا کیونکہ احکام شرعیہ یاد نہیں کرتا. فقہاء یہ اعزام فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو مکلف سے صادر ہوتا ہے، کوئی بھی کام آپ انجام دینا چاہے، کوئی کام ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے بارے میں شریعت کی طرف سے ایک حکم نہ ہو. کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے. انسانی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو بھی کام آپ انجام دیں گے شریعت اس کے بارے میں ایک حکم دے دیتی ہے کہ یہ آپ کا کام واجب تھا، یہ آپ کا کام حرام تھا، یہ آپ کا کام مکروہ تھا، یہ مباح تھا، یہ مستحب تھا. یہ 5 احکام خمسہ میں سے ایک حکم اس پر آ جائے گا. تو یہ کہ ہر وہ کام جو مکلف سے صادر ہوتا ہے، خواہ وہ واجب ہو یا حرام، خواہ وہ عبادات میں سے یا معاملات میں سے، اس کے حکم کا جاننا واجب ہے. جو بھی کام آپ انجام دے دیتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام شرعاً جائز ہے یا یہ کام شرعاً حرام ہے یا یہ کام شرعاً مستحب مکروہ مباح کوئی بھی ہے. یہ حکم معلوم ہونا ضروری ہے اور واجب ہے. انسان مکلف کے لیے ان مسائل کا جاننا سیکھنا واجب ہے جن کی اغلب اوقات اسے ضرورت پڑتی ہے. جو امور آپ روزمرہ انجام دے دیتے ہیں وہی آپ کے مورد ابتلا کام ہیں، انہی کے احکامات آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مقام معظم رہبری فرماتے ہیں کہ اگر مسائل شرعیہ کا نہ سیکھنا کسی واجب کے ترک ہونے کا سبب بنے، احکام نہ سیکھنے کی وجہ سے ایک کام انجام دیا، ترک کر دیا کہ وہ واجب تھا، اسے پتہ نہ تھا، اس نے چھوڑ دیا، انجام نہ ترک واجب کیا، یا کسی حرام کے انجام پانے کا سبب بنے، ایک کام انجام دیا، حکم شرعی پتہ نہ تھا، وہ حرام کام تھا اور اس نے انجام دیا مثلا، تو یہ سبب بنتا ہے کہ انسان گناہ کار ہو. تو یہ انسان گناہ کار شمار ہو جائے گا، یہ وہی فسق اور فاسق ہے. اس دور میں جانشین رسول، اس دور میں حضرت آقا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو کہ غائب ہے، آخری نائب پیغمبر وہی ہستی ہے آقا امام زمان علیہ السلام، اور وہ غائب ہیں، لیکن انہوں نے زمانے غیبت میں ہمیں بلا تکلیف نہیں چھوڑا. اس طرح نہیں چھوڑا کہ اب تم جو چاہے تمہاری مرضی ہے جب تک میں ظہور نہ کروں کوئی ہو، ایسا نہیں ہے. آقا امام زمان علیہ السلام نے ہمیں فقہاء یا عادل مجتہدین یا باتقوا اور جامع الشرائط مجتہدین کو اپنے نائبین عام قرار دیا کہ تمہارے لیے میری طرف سے یہ جو فقہاء ہیں یہ میرے نائب ہیں، یا آقا امام زمان علیہ السلام نے، اور ان کی پیروی کو لازمی قرار دیا آقا امام زمان علیہ السلام کے بس جب تک امام غائب ہیں. فقہاء یہ
जामिउ शराइत की तकलीद और उनकी इताअत पैरवी वाजिब है। बिनाबरी लाजिम है कि फुक़हा ये जामिउ शराइत से दीन के अहकाम को हासिल करें। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। यहाँ माहौल ऐसा है कि अवाम कुल्लन ये सोचते हैं कि हमें जो है कुछ लोग आ जाए, हमें दे दें, अहकाम बता दें, हम चाहेंगे तो सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, बताना तुम्हारा फर्ज है। लेकिन दर हकीकत हमारे ऊपर वाजिब है हम जाकर उनसे पूछें और उनसे सीखें और अमल करें। लिहाजा फुक़हा ये जामिउ शराइत से दीन के अहकाम को हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है। जो हमें अल्लाह के अहकाम बताएंगे, ये अहकाम उनके अपने नहीं है, खुदा के अहकाम बताएंगे। हजरत आगा इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ गैबत के ज़माने में, ज़माने गैबत आगा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में फुक़हा ये जामिउ शराइत की तक़लीद का हुक्म दिया है। अपनी हदीस में फलिल अवामी अन युक़ल्लिदूहु फरमाया कि अवाम को इनकी तक़लीद करनी ज़रूरी है, और फरमाया कि मैंने उन्हें तुम्हारे ऊपर हुज्जत करार दिया है और मैं खुद अल्लाह की तरफ से हुज्जत हूँ इन पर। तो आगा इमाम ज़मान अल्लाह की तरफ से हुज्जत हैं और आगा इमाम ज़मान की तरफ से ये फुक़हा ये जामिउ शराइत जो है ये हमारे लिए हुज्जत हैं। इनसे सीख कर अमल करना वाजिब है हम सब के लिए। अब जो भी इस सिलसिले में सुस्ती करेगा वो गुनाहगार समझा जाएगा।